اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکچر نمبر 32 سورہ بینہ کی جو آیات رہ گئی تھیں میں انشاءاللہ آج اس کو گرامر کے لحاظ سے ہم حل کرتے ہیں, پھر اس کی تفسیر. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب, یہاں سے چل رہا تھا. وما تفرق, وما واو کا معنی اور, ما کا معنی نہیں. تفرقا تکلفا, باب تفاعل, ٹھیک ہے نا. تفرقا اختلاف کرنا, فرقہ واریت ہے نا, کہتے ہیں اختلاف, تو تفرقہ اختلاف کرنا. اختلاف نہیں ہوتا, یہ اختلاف ہوتا ہے, باب افتعال ہے, اکتساب کی طرح. اختلاف کیا, ماضی ہے نا. تکلفا یتکلفو تکلفا. وما تفرق الذین, اور نہیں اختلاف کیا, الذین ان لوگوں نے, اوتوا الکتابہ جن کو کتاب دی گئی. اصل میں تھا یہ اوتیو, غلط ہو گیا, اوتی یو, اکرمو کی طرح, ٹھیک ہے نا. دیکھیں اکرام, اکرام کرنا. اکرما اس نے اکرام کیا, اکرما اکرمو ان دو نے اکرام کیا, ان سب نے اکرام کیا. اکرمو ان سب کا اکرام کیا گیا. تو آتا یوتی ایتا ان, آتا یا یؤتیو, یؤتیو کا معنی ہوتا ہے دیتا ہے. قرآن میں آتا ہے نا آتو الزکاۃ, زکات دو, ٹھیک ہے نا. تو اؤتیو تھا اصل میں, اؤتیو اکرمو کی طرح, دیے گئے وہ. بھئی یہ اس طرح استعمال ہوتا ہے. اتایا اکرما کی طرح, اس نے دیا. اؤتیا وہ دیا گیا, اکریما کی طرح. اوتیو وہ سب دیے گئے. تو یہ قرآن میں بہت استعمال ہوتا ہے, یہ لفظ یاد کر لیں. اوتیو کو پڑھتے کیا ہے, اوتو, کیونکہ یا گڑبڑ کرتی ہے نا, تو اوتیو کو کیا کرتے ہیں, پڑھتے کیا ہے, اوتو. تو وما تفرق الذین اوتوا, نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے کہ ان کو دی گئی الکتاب, کتاب. نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کو دی گئی کتاب. وہ کون ہے, یہود و نصارہ, ان کو کتاب دی گئی تھی نا, ایک کو تورات اور انجیل. نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کو دی گئی کتاب, الا مگر یہ کہ, الا کا معنی ہوتا ہے سوائے اس کے, یا مگر, لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد, الا یہ کہ بعد اس کے, من بعدی اس کے بعد, کس کے بعد آگے آ رہا ہے, الا من بعدی. اگر ہم یوں کریں نا, پہلے پوری آیتیں لکھی ہوئی ہوں تاکہ مجھے یہ وہ لکھی ہوئی آیتیں جو ہے نا وہ بار بار لکھنا نہ پڑے. الا من بعدی ما, دوبارہ پوری آیت لکھتا ہوں. الا من بعدی ما جاءتہم البینہ. اب آیت پوری دیکھیں. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب, نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی, الا من بعدی مگر یہ کہ اس کے بعد. کس کے بعد, ما جاءتہم, یہ ما زائد کہلاتا ہے, یہ ما کا معنی نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے, وجہ میں بتاؤں گا تو پھر آپ ٹیکنیکل پیچیدگی میں آ جائیں گے. یہ جو قبل اور بعد کے لفظ ہیں نا, یہ ناؤن پہ داخل ہوتے ہیں, یہ سینٹنس پہ داخل نہیں ہوتے, کسی بھی زبان میں نہیں ہوتے, ٹھیک ہے نا. جیسے ہم کہتے ہیں میں آیا زید کے بعد, تو زید ایک ناؤن ہے نا, تو یوں ہونا چاہیے من بعد زیدن, زید کے بعد. لیکن پورا سینٹنس آئے گا تو میں آیا زید کے آنا بھی نہیں, زید کا آنا, یہ بھی ایک ورب یعنی ایک اسم ہو گیا نا, زید کا آنا ایک عمل. پورا سینٹنس زید آیا, یہ ماضی ہے نا, تو اس پہ نہیں آ سکتا. میں آیا زید آیا کے بعد, یہ ہو سکتا ہے,
تو اب دیکھو جاءت اصل میں تھا جایات. جاءت کیا تھا؟ ضربت کی طرح. ٹھیک ہے، ضربت. ضربت کا معنی اس نے مارا، جاءت کا معنی وہ آیا. اس کو پڑھتے کیا ہے؟ جاءت. یا آ رہا ہے نا تو اس لیے. تو جاءت کا معنی وہ آیا، ہم کا معنی ان کے پاس، البینہ دلیل. تو اب یہ جاءت ہم البینہ یہ پورا سینٹنس ہے. دلیل آئی ان کے پاس کے بعد. تو یہ عجیب سی بات نہیں بن جائے گی بھائی؟ دلیل آئی ان کے پاس کے بعد، یعنی اب یوں ترجمہ ہوگا اس کا، نہیں دی گئی، سوری، وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، اوتوا الکتاب وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر دلیل آئی ان کے پاس کے بعد. تو عجیب سی بات بن جائے گی نا. تو یہ اس قسم کے یہ جو جملہ ہے نا، جب بعد کے بعد آتا ہے تو یہ ما مصدریہ کہلاتی ہے. اگر نہیں سمجھ میں آ رہا نا تو اس میں ٹینشن میں نہ جائیں. یہ کہلاتی ہے کہ بعد والے جملے کو، یہ ہے تو سینٹنس لیکن اس کو یہ ناؤن کی طرح بنا دیتی ہے. یہ اردو میں بھی ہے. جیسے میں کہتا ہوں میں آیا کھانا کھانے کے بعد، ایک تو یہ ہے، اور ایک کہتا ہوں میں آیا اس کے بعد کہ میں نے کھانا کھایا. میں نے کھانا کھایا اس کے بعد میں آیا. تو یہ اس کے کا جو ہے نا، یہ کیا کرے گا کہ اس کو اب یہ مضاف الیہ بنا دے گا. تھوڑی پیچیدہ گرامر کی بات ہے، نہیں سمجھ میں آئے تو ٹینشن کی بات نہیں ہے، آ جائے تو بھی ٹھیک ہے. یعنی ان دونوں میں کوئی ربط بنتا نہیں ہے. بعد کا لفظ آفٹر جسے ہے نا، دیکھو انگلش میں بھی کہتے ہیں آئی ول کم آفٹر نہیں، آفٹر مارننگ تو استعمال نہیں ہوتا. آفٹر یو ول گو، اس میں تو استعمال ہوتا ہے انگلش میں. ایسا ہوتا ہے نا انگلش میں، یہ سینٹنس پہ بھی آفٹر اور بیفور داخل ہو جاتا ہے. ہاں، اردو میں نہیں ہوتا اور عربی میں نہیں ہوتا، انگلش میں ہوتا ہے. نہیں ہو رہا تو ابھی نظر آ رہا ہے ہوتے ہوئے. وہ ایک آدمی بغیر وضو کے نماز پڑھتا تھا، لوگوں نے کہا نماز نہیں ہوتی، اس نے کہا میں تو پڑھتا ہوں، ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو خیر یہ ماں کا کوئی مطلب نہیں ہے، بس یہ ذہن میں رکھیں آپ. یہ لنک کے لیے اس جملے کو اور یہ بات کو آپس میں ملانے کے لیے. اس کو ہم ویسے نحو کی اصطلاح میں کہتے ہیں ماں مصدریہ، لیکن آپ چھوڑیں کیونکہ وہ اتنی ساری ماں نفیب کی بھی آئی ہے اس میں موصول کی، آپ کنفیوز نہ ہو جائیں. تو بس آپ نے یوں کرنا ہے وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے کہ جن کو کتاب دی گئی تھی، الا من بعد، مگر بعد اس کے کہ جاءتہم البینہ، دلیل آ گئی ان کے پاس. یعنی دلیل کے ان کے پاس آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا. حق سے جو اختلاف کیا دلیل کے آنے کے بعد. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ. وما امروا، وما واو کا معنی اور، ما کا معنی نہیں. امروا ضربوا کی طرح، ضربوا مارے گئے، وہ امروا حکم دیے گئے، وہ نہیں حکم دیے گئے الا مگر اس بات کا، لیعبدوا، بہت آسان ہے، لیعبدوا کئی بار آ چکا ہے، مگر اس بات کا کہ انہیں چاہیے کہ وہ عبادت کریں. لیعبدوا اللہ، اللہ کی، مخلصین، باب افعال اکرام، اکرما ماضی، یکرم مضارع، اکرام کرتا ہے. مکرمن اسم فاعل، مکرمون اور مکرمین جمع. تو اخلصا اخلاص کیا انہوں نے، یخلصو اخلاص کرتا ہے، مخلص اردو میں استعمال ہوتا ہے اخلاص کرنے والا، مخلصون اور مخلصین اخلاص کرنے والے. تو نہیں حکم دیا گیا ان کو مگر اس بات کا کہ وہ عبادت کریں اللہ کی، اخلاص کرتے ہوئے، اخلاص کرنے والے ہوں، مخلصین لہو، اللہ کے لیے، الدین، یہاں دین سے مراد ہے عبادت. دین عبادت کو بھی کہتے ہیں. دین کے بہت سارے معنی آتے ہیں، روز جزا کو بھی کہتے ہیں، طریقے کو بھی کہتے ہیں. دین کسے کہتے ہیں؟ طریقہ. ہم کہتے ہیں نا ہمارا دین اسلام ہے، کیا مطلب ہمارا جو طریقہ ہے، جو زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ اسلام ہے. تو وما امروا، نہیں حکم دیا گیا ان کو مگر اس بات کا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، خالص کرتے ہوئے اس اللہ کے لیے عبادت کو. ٹھیک ہے نا. انہیں حکم دیا گیا تھا کہ صرف اس بات کا، ان سب اہل کتاب اور مشرکین کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، خالص اسی کے لیے عبادت کو.
یعنی اللہ کی عبادت کریں اسی کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے، یعنی ایسا نہیں ہو کہ اس کی بھی ہو رہی ہے کسی اور کی بھی ہو رہی ہے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. حنیف کی جمع آتی ہے حنفاء. حنیف، ٹھیک ہے نا. حنیف کہتے ہیں باطل سے ہٹ کر سیدھی طرف چلنا. حنیف کسے کہتے ہیں؟ باطل سے ہٹ کر سیدھی طرف چلنے والے کو حنیف کہا جاتا ہے. حنف اصل میں عربی میں کہتے ہیں میلان. حنف یہ ورب ہے اس کا، میلان. میلان پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ اس کو عربی لفظ ہے میلان، اردو میں میلان کہتے ہیں، مائل ہونا. تو کیا مطلب؟ غلط سے سیدھی طرف مائل ہونا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو حکم دیا گیا اللہ کے لیے عبادت کریں حنفاء. حنیف کی جمع حنفاء آتی ہے، جیسے علماء ایک جمع کا صیغہ ہے نا. تو مائل ہوتے ہوئے، یعنی غلط سے سیدھے کی صحیح کی طرف مائل ہوتے ہوئے. وجہ اس کی یہ کہ ویسے ہی کیوں نہیں کہا کہ سیدھے چلتے ہوئے، غلط سے سیدھے کی طرف مائل کا لفظ کیوں استعمال ہوا؟ اس لیے کہ جب بھی کوئی دین پہ چلتا ہے نا تو غلط طرف اس کو بہت زیادہ شیطان بھی کھینچتا ہے، ماحول بھی کھینچتا ہے، تو بار بار اسے غلط سے سیدھے کی طرف آنا پڑتا ہے. تو اللہ نے فرمایا، ان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ خالص کریں عبادت اس اللہ کے لیے حنفاء، سیدھے چلتے ہوئے. ہم اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ حنفاء وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء لله. ہاں حنفاء ويقيموا الصلاة. حنفاء یعنی سیدھا سیدھا ترجمہ ہم یوں کریں گے، سیدھے چلتے ہوئے. ٹھیک ہے نا. حنفاء ویقیموا الصلاۃ، اور ان کو یہ بھی حکم دیا گیا تھا یقیموا. یہ جو یقیموا ہے نا، پہلے تھا نا لیعبدوا، گزرا ہے نا کہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ عبادت کریں لیعبدوا. تو اسی پر یقیموا عطف ہو رہا ہے. عطف کا مطلب جب ہم کہتے ہیں نا میرے پاس آیا زید اور بکر اور عمر، تو آیا کا لفظ بکر اور عمر کے ساتھ تو نہیں لگا ہوا نا، لیکن شروع میں زید کے ساتھ لگا دیا تو اب ہر ایک کے ساتھ آیا آیا نہیں لگایا جاتا. میرے پاس آیا زید، آیا عمر، آیا بکر، آیا، تو وہ اگلا بولے گا کیا ہو گیا بھائی؟ یہی ہو نا، میرے پاس زید آیا اور بکر عمر خالد، تو وہ آیا سب کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کو عطف کہتے ہیں. تو اللہ نے پیچھے فرمایا کہ وما امروا الا لیعبدوا، انہیں چاہیے کہ ان کو نہیں حکم دیا گیا تھا مگر اس بات کا کہ لیعبدوا، انہیں چاہیے کہ وہ عبادت کریں. تو یقیموا بھی لی، اس کے ساتھ بھی لی لگا ہوا ہے. ویقیموا، اور اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ چاہیے کہ یہ یقیموا قائم کریں. یقیموا پہلے ہو چکا ہے نا. یقیموا کہ وہ قائم کریں الصلاۃ، نماز کو. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا، یؤتوا اصل میں تھا یؤتیو. یؤتیو جو ابھی گزر چکا ہے، ابھی بتایا تھا نا، اوتیا کا معنی دیا جانا. یؤتیو انہیں چاہیے کہ وہ دیں، یکرمو کی طرح. وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ کیا دیں؟ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. واو کا معنی اور ذالکہ کا معنی یہ، دین کا معنی طریقہ. القیمہ، قیمہ سے مراد کیا ہے؟ پیچھے ذکر کیا نا فیہا کتب قیمہ، اس میں سیدھی تحریریں ہیں. صحیح ہے نا، بالکل جو جن کے مضامین بالکل ٹھیک ہیں. تو یہ انہی سیدھی تحریروں کا طریقہ ہے. مطلب یہ جو پیچھے اللہ نے صحیفے نازل کیے نا جن کی تحریریں بالکل کجی سے پاک ہیں، ان میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، ان تحریروں میں بالکل صاف دین فطرت کے مطابق، تو ان تحریروں کا طریقہ یہی ہے. کیا طریقہ ہے؟ کہ نہیں حکم دیا گیا ان کو، میں اس کو آسان جب ترجمہ آخر میں کروں گا نا تو اس میں انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہی سیدھی تحریروں کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی ان سیدھے صحیفے جو اللہ نے نازل کیے نا جن کے مضامین بالکل ٹھیک ہے، ان کا طریقہ یہی ہے. کیا ہے؟ یہ جو پیچھے بیان ہوا نا ان میں تو یہی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ نماز قائم کریں، صرف اللہ کی عبادت کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. تو ان میں تو یہ چیزیں ہیں، لوگ تو شکایت ہو رہی ہے کہ یہ پتہ نہیں کن چیزوں میں لگ گئے ہیں. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. إِنَّ الَّذِينَ،
ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل کتاب، اہل کتاب میں سے، والمشرکین، اور مشرکین میں سے، فی ناری جہنم، وہ ہیں نار کہتے ہیں آگ کو، جہنم کا معنی جہنم، فی ناری جہنم، اولئک خالدین فیہا، خالدین، خلد کہتے ہیں ہمیشہ، یہ پہلے لفظ آیا ابھی خالدین نہیں آیا نا، خلد کہتے ہیں ہمیشہ رہنے کو کہیں بھی، تو جنت الخلد ہے نا، ہمیشہ کی جنت، تو خالد ہمیشہ رہنے والا، اور خالدین اس کی جماعتی ہے، خلود بھی ہمیشگی کو کہتے ہیں، خلود فی النار، تو خالدہ یا خلودو ہوتا ہے، تو خالدین ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا اس آگ میں، اولئک یہ لوگ، شر بدترین ہے، البریہ، بریہ مخلوق کو کہتے ہیں، دیکھیں کہتے ہیں نا بحر و بر، بحر سمندر کو، بر خشکی کو، تو مخلوق کیونکہ جو چلنے پھرنے والی مخلوق ہے عام طور پر خشکی پہ ہی ہوتی ہے نا، انسانوں کے لحاظ سے جس سے صبح شام واسطہ پڑتا ہے، تو اس لیے البریہ کا معنی ہوتا ہے مخلوق، بس اس کا ترجمہ کیا کریں گے، مخلوق، اولئک شر البریہ، یہ مخلوق میں سب سے شر ہیں، سب سے بدتر ہیں، اولئک ہم شر البریہ، ہم کا معنی بھی وہی ہے، اولئک یہ لوگ ہیں، ہم شر البریہ۔ آگے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ مجھے فی ناری جہنم سے ایک واقعہ یاد آتا ہے، یہ جو ہے نا فی ناری جہنم، میں جب سعودی عرب میں تھا تو وہاں ہم ٹیکسی میں جا رہے تھے، ایک عربی ڈرائیور تھا، تو میرے ساتھ ایک بنگلہ دیش کا لڑکا بیٹھا، آدمی تھا، لڑکا کیا، ایک ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہ ٹیکسی ڈرائیور کرایہ زیادہ مانگ رہا تھا، شروع میں کچھ بات تھی یا کنفیوز، ہمیں یعنی سمجھ نہیں پائے ہوں گے اس کی بات، تو اب جب پڈا شروع ہو گیا نا ان وقت پہ، تو میں نے بھی ڈرائیور کو تھوڑی بہت کہا، میں نے کہا یار آپ غلط کر رہے ہو، تو جو بنگلہ دیش والا تھا نا، اب عربی تو آتی نہیں تھی اس کو، وہ اس ڈرائیور کو عربی کو بار بار کہہ رہا ہے فی ناری جہنم کہہ رہا ہے فی ناری، غصے میں، فی ناری اور کوئی لفظ اس کو آ ہی نہیں رہا، فی ناری جہنم، فی ناری جہنم۔ تو میں جب بھی یہ سورہ بینہ کی تلاوت کرتا ہوں نا، اور یہ آیت آتی ہے کہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی ناری جہنم، تو مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے لازم، تو مجھے اتنی ہنسی آ رہی تھی، تو مجھے پھر غصہ بھی ہو رہا، ہنس کے رہے ہو اچھا، تو مجھے واقعہ وہ بہت یاد آتا ہے، جب بھی وہ کوئی ہوتا ہے نا، وہ بار بار اس کو غصے میں آ کے کہہ رہا ہے، اور تو کچھ لفظ آ ہی نہیں رہا تھا، کہہ رہا فی ناری جہنم۔ تو اس پہ ایک واقعہ ہے نا، ایک آدمی سعودی عرب میں گیا تو ٹیکسی ڈرائیور اس کو کہیں غلط راستے پہ لے کے چلا گیا، اب یہ بیچارہ پاکستانی، اس کو راستہ ہی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اب کیسے بات کرے اس سے، تو اسے کہتے ہیں یا شیخ اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم، تو فی ناری جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ، ابے ہم بھی ہے یا نہیں ہے، اولئک ہم شر البریہ۔ ان الذین آمنوا، واسع خان تم نے حفظ کیا ہے پورا قرآن، ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہی بار بار آ چکا ہے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، اولئک ہم خیر البریہ، شر البریہ کا اپوزٹ کیا ہے، خیر البریہ، مخلوق میں سب سے بہترین ہے، جزاؤہم، جزا کسے کہتے ہیں، بدلے کو، جزاؤہم ان کا بدلہ، عند ربہم اپنے رب کے پاس، عندہ کیا کہتے ہیں، عندہ کہتے ہیں پاس کو، کہتے ہیں نا انہوں نے انڈیا دے دیا ہے، بھائی یہ استعمال ہوتا ہے نا، بھائی وہ جو وزیر خارجہ نے انڈیا دیا ہے، انڈیا کا مطلب کیا ہوتا ہے، جو ان کے ذہن میں جو چیز آئی تھی، جو ان کی رائے ہے، وہ انہوں نے پیش کر دی ہے، تو عندہ کا معنی ہوتا ہے کسی کے پاس، نزدیک، عند اللہ، ٹھیک ہے نا، اللہ کے پاس، تمہارا اجر عند اللہ ہے، اللہ کے پاس ہے، تو جزاؤہم عند ربہم ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، وہ کیا ہے، جنات، جنات کو سمجھیں، جنات کیا چیز ہے، عربی میں جیم، نون اور نون جس کو ڈبل ملا کے لکھا جاتا ہے تشدید کے ساتھ، یہ اصل میں جیم اور نون ہے، ڈبل نون،
تو یہ مادہ جہاں بھی ہوتا ہے نا اس کا معنی ہوتا ہے چھپا ہوا ہونا کسی چیز کا. کوئی بھی چیز چھپی ہوئی ہوگی نا اس میں جن کا معنی پایا جائے گا. اسی سے نکلا ہے جنون. مجنون کو مجنون کیوں کہتے ہیں؟ اس کی عقل چھپ گئی ہے. الٹی الٹی باولوں جیسی باتیں کر رہا ہوتا ہے مجنون نہیں، پاگل ہو جاتا ہے. تو کیا مطلب؟ اس کی عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے تو چھپ گئی نا عقل. تو جس مادے میں بھی یعنی جیم ڈبل نون کا معنی جہاں بھی آ رہا ہوگا نا اس میں کوئی نہ کوئی چھپی بھی معنی پیدا ہو رہے ہوں گے. ہاں وہ بتاتا ہوں میں. مجنون عقل پہ عقل چھپ گئی ہو جس کی، پاگل ہو گیا ہو. تو پاگل ہو گیا تو ظاہر ہے اس کی عقل چھپ گئی نا، تبھی تو ایسی باتیں کر رہا ہے. جنون دیوانگی کو کہتے ہیں، اس میں بھی عقل کیا ہو جاتی ہے؟ چھپ جاتی ہے. جنین عربی میں اس بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. هو اعلم بكم اذ انتم اجنة في بطون امهاتكم. جنین کی جمع اجنہ آتی ہے. اللہ اس وقت سے تمہیں جانتا ہے جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں جنین تھے. تو جنین ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں جن. وہ جو جن چڑیل بھوت والا جن، اس کو بھی جن کیوں کہتے ہیں؟ چھپا ہوا ہوتا ہے نا. نظر آتا تو پھر ہم نہیں ہوتے ہم چھپ جاتے، ہم جن بن جاتے، وہ ہائی لائٹ ہو جاتے. تو جن چھپا ہوا. اور کیا ہے؟ اسی سے نکلا ہے جنت. یہ تا تو ایسے ہی لگ جاتی ہے نا آخر میں. جنت کو بھی جنت اس لیے کہتے ہیں، جنت اس باغ کو کہتے ہیں جو بہت ہی گھنا اور یعنی اس میں بھی آپ کو جا کے اندھیرا محسوس ہو، سب چیزیں چھپ گئی ہیں اس میں. جب گھنے باغات ہوتے ہیں نا بھائی، باغات جب بالکل ایسے چھپ جاتا ہے نا سب کچھ اندر، باہر سے تو نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو جنت عربی میں عام باغ کو کہتے ہیں حدیقہ. حدیقہ کسے کہتے ہیں؟ باغیچہ، جس کی جمع آتی ہے حدائق. قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے حدائق ذات بہجہ. ہم نے پانی برسایا اور باغیچے پیدا کر دیے. ذات بہجہ، بہجہ والے خوشنما باغات. حدائق. بستان کہتے ہیں بڑے باغ کو، بستان. جنت کہتے ہیں گھنا باغ. جنت کیا مطلب؟ خوب گھنا باغ، چھپا ہوا بالکل، ایسے پودے اور پھل اور اس میں پھول ہو. یہ خوبصورتی کی علامت ہوتی ہے نا باغ میں کہ بالکل اندر جاؤ تو ایسے ایک اندھیرا سا ہو جائے. تو یہ بہت زیادہ جو گھنے باغات ہوتے ہیں جن کے گرینری بہت تیز ہو، اس کی سبزے کا رنگ بہت تیز ہو، تو ایسے باغ کو. تو اس لیے قرآن میں جہاں بھی آخرت میں جو اہل یعنی جن کو نعمتیں ملیں گی نا تو ان کے لیے جنت کا لفظ آیا، حدیقہ نہیں آیا. تو جنت کا لفظ آیا ہے. تو یہ کیونکہ بہت گھنے باغات ملیں گے، اللہ ہم سب کو دلا دے بھائی. تو جنت اس کی جمع آتی ہے جنات. کیا جمع آتی ہے؟ جنات. لہم جنات، ان کے لیے گھنے باغات ہیں. تو ترجمہ کیا ہوگا؟ ان کے لیے گھنے باغات ہیں. تجری اصل میں تھا تجریو، تجربو کی طرح. ذرا بس یضربو یضربانی یضربونا تجربو، ٹھیک ہے نا. تو تجریو سے تجری بنا دیا. جاری اردو میں استعمال ہوتا ہے بھائی، جاری پانی ہے، جو چیز چلنے والی ہو، جریان، چلنا. ایک بیماری ہوتی ہے نا جریان جسے کہتے ہیں، اس میں بھی جو ہے نا وہ فاسفورس وغیرہ جسم سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے. تو تجری بہتی ہیں، چلتی ہیں. تجری جنات تجری من تحتها الانہار. من تحتی، من کا معنی سے، تحت کا معنی نیچے. بھائی یہ آپ کے ماتحت ہے، کہتے ہیں نا آپ کے ماتحت ہے. ماتحت کا مطلب آپ کے تابع ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ شوہر زوجہ، سوری دیکھو جو صحیح بات تھی وہ نکل آئی زبان سے. زوجہ جو ہے بیوی وہ شوہر کے ماتحت ہوتی ہے. ایک ونس اپون اے ٹائم، ٹھیک ہے نا. ایک دفعہ کا ذکر ایسا ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں. تو عوام جو ہے وہ حکومت کے ماتحت ہے. تو تحت نیچے کو کہتے ہیں. تجری من تحتہا، اس جنت کے نیچے سے، یعنی نیچے سے کا مطلب نیچے، مراد نیچے ہی ہے. تجری من تحتہا الانہار. انہار نہر کی جمع ہے. نہر عربی میں دریا کو کہتے ہیں.
اردو میں دریا کو دریا کہتے ہیں اور نہر تو چھوٹی موٹی جو نہریں ہوتی ہیں نا ان کو کہتے ہیں, لیکن عربی میں نہر دریا کو کہتے ہیں. جو بڑا دریا بہ رہا ہوتا ہے نا اس کو نہر کہتے ہیں عربی میں. عربی والے نہر میں اور اردو والے نہر میں فرق ہے. تجری من تحتها الانہار, جس کے نیچے دریا بہتے ہیں. ہم اس کا اردو میں ترجمہ کہتے ہیں کہ نہریں بہتی ہیں, تو نہریں نہیں ہوتی, وہ دریا بہتے ہیں. بڑے بڑے دریا ہیں جنت میں, بہت خوشنما, جو ان باغات میں بل کھاتے ہوئے دریا جو ہے, کیا اللہ نے کیا نقشہ, یعنی اس سے زیادہ انسان کے لیے حسن و جمال والی جگہ ہو نہیں سکتی. اور اس میں تھوڑی دیر کے لیے حوروں کا تصور بھی کر لیں, ٹھیک ہے نا, تصور پر تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے نا, خوش ہو جائیں تھوڑی دیر کے لیے, اور کیا ہے. اللہ ہم سب کو لے جائے تو پھر وہ حقیقت میں بھی دیکھ لیں گے. تو اور اسی میں یاقوت اور مرجان کے محلات بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, بالا خانے ہیں, تو اسی میں بازار بھی لگیں گے. تو کبھی کبھار ہمارا جانا ہوتا ہے نا, ابھی میں وہاں گیا تھا, کون سے ملک گیا تھا یار, ابھی آسٹریلیا نہیں, آسٹریلیا سے پہلے, وہاں بڑی گرینری تھی یار, بڑا خوبصورت, شاید ملیشیا, تھائی لینڈ میں ہم نے ایک وہ دیکھا, تھائی لینڈ جو ہے نا اس میں جو آبشاریں تھیں وہ میں بنا نہیں سکا تھا اس کی ویڈیو, اس قدر مجھے وہی بالکل جو ہے نا گھنے جنگلات تھے, اور وہ جو آبشاریں اوپر سے آگے گر رہی تھی نا بہت ہائٹ سے, وہ اتنے, یعنی وہ کیمرے کی آنکھ سے وہ منظر محفوظ کرنا ممکن ہے ہی نہیں بھائی. وہ جب کیمرے میں لاتے ہیں وہ مزہ ہی نہیں رہتا, نہ وہ شور رہتا ہے نہ وہ. تو وہ ایسی دنیا میں اللہ نے جگہ پیدا کی ہیں. ہمارے یہ جو گلگت کے, جو گلگت شہر نہیں, جو گلگت کے کئی گھنٹوں کے دور جا کے جو گاؤں ہیں وہاں بھی ایسے منظر ہے. داریل گلگت میں ایک گاؤں ہے, میں کئی دفعہ گیا ہوں وہاں پہ, تو ایسے بل کھاتی ہوئی آبشاریں گر رہی ہیں, ہر پہاڑ سے پانی گر رہا ہے, آدمی حیران ہوتا ہے اتنی ہائٹ پہ, اور اللہ نے وہاں پانی پہنچایا ہے, ٹھیک ہے نا, تو سب کو سیراب کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. تو یہ انسان کی نیچر ہے کہ وہ اس ماحول کو پسند کرتا ہے, وہاں صحت اچھی ہو جاتی ہے آدمی کی, طبیعت ایسی فریش ہو جاتی ہے. تو تجری من تحتها الانہار, فرمایا کہ ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں, دریا بہتے ہیں. مجھے بھی نہری زبان پہ چڑھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں لے جائے, اصل تو ایسے اعمال کی توفیق دے کہ وہاں چلے جائیں. تو یہاں بھی لوگ اچھی جگہ جاتے ہیں اپنی والیوں کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, کوئی خوش ہو رہتا ہے, کوئی پریشان ہو رہا ہوتا ہے. وہاں کیا ملیں گی, جنت کی حوریں, اپنی والی بھی ہوں گی, تھوڑا سا ریپیئرنگ ہوگی ان کی, اس کے بعد انشاءاللہ یہ بھی ہوں گی, حوریں بھی ہوں گی, اللہ لے جائے بس ایک دفعہ. تجری من تحتها الانہار. تو اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے, اگر یہ شرط نہ لگائے تھا نا اللہ تعالیٰ, ایمان والی بھی چلو ہم میں شرط پائی جاتی ہے, اگر اللہ تعالیٰ عامل الصالحات والی شرط ہٹا دیتے نا تو پھر ہم سب کہاں چلے جاتے, جنت میں. اللہ نے یہ شرط جو لگا دی نا, نیک اعمال بھی ہوں ساتھ میں, یہ تھوڑی مشکل ہو گئی ہے. تو اللہ نے فرمایا آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات, ان کے لیے باغات ہیں, جزاؤہم عند ربہم, ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس. وہ کیا ہے, جنات عدن. ابے عدن کا لفظ رہ گیا نا, جنات عدن. بھائی کیا ہو رہا ہے یہ دوبارہ, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار. جنات عدن نہیں ہے, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار. جنات عدن نہیں ہے, جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. یہ میرے سامنے رکھا کرو, جزاؤہم عند ربہم جنات عدن. جنات عدن ہے, عدن بھی ہمیشگی کو کہتے ہیں. عدن کسے کہتے ہیں, ہمیشہ. تو جنات عدن ہمیشگی کے باغات ہیں. ہمیشگی کے باغات کا مطلب وہ باغات جو ہمیشہ رہیں گے. تو ایک صفت تو اللہ نے یہ بیان کی کہ باغات ہمیشہ رہیں گے. اس میں ایک وہم ہو سکتا تھا باغ تو ہمیشہ رہے گا, پتہ نہیں ہم بھی ہمیشہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. تو اللہ نے بتایا خالدین فیہا, ہمیشہ ہمیشہ ان باغات میں یہ رہیں گے. صحابہ کرام جب یہ آیتیں پڑھتے تھے روتے تھے بہت زیادہ, جہنم کی آیتیں پڑھ کے اور جنت کی, تو کہ کیسے اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں. جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. خالدین فیہا, ہمیشہ رہیں گے اس میں. ابدا, ابد کا معنی بھی ہمیشہ, ہمیشہ رہیں گے اس میں, ہمیشہ.
اب دیکھیں وہاں کا جو جب جہنم کا تذکرہ آیا نا تو ہمیشہ کا لفظ ایک دفعہ ذکر آیا ہے, ابدا کے ذریعے تاکید نہیں ہے, اور جب جنت کا تذکرہ آیا تو ابدا. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا 7ویں صدی ہجری میں یہ مذہب تھا جو کہ امت نے اس کو قبول نہیں کیا کہ جہنمی ہمیشہ نہیں رہیں گے, بہت عرصے کے بعد نکل جائیں گے, یعنی مٹی ہو کے اللہ ختم کر دے گا. اور اسی طرح کی آیتوں سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ بھئی جنت میں تو اللہ نے تاکید کر دی ہمیشہ کی, وہاں ہمیشہ کا لفظ ایک دفعہ آیا ہے, تو وہ تعویل کرتے ہیں کہ وہاں ہمیشہ سے مراد ہمیشہ نہیں ہے بلکہ بہت طویل عرصہ. لیکن یہ اجماع امت کے خلاف ہے, اس لیے امت نے اس کو لیا نہیں, کیونکہ قرآن میں کئی جگہ آیا ہمیشہ کا لفظ جو ہے نا جہنم کے بارے میں. بہرحال اللہ اگر جہنم کو ختم کر دے اور ان کو سزا دینے کے بعد مٹی بنا دے تو ہمیں کوئی خوشی ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. لیکن بہرحال قرآن سے اور حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ غیر مسلم جو کافر جس کو حجت تام ہو گئی ہو, ہاں کسی کے پاس رسول کی تعلیم ہی نہ پہنچی ہو وہ تو ایک الگ بات ہے, جس پر اللہ کی طرف سے حجت تام ہو گئی اور پھر بھی اس نے ایمان نہیں لے کر آیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم, راضی ہو گیا اللہ عنہم ان سب سے, ورضو, رضو اصل میں تھا رضیو, کیا تھا سمیعو کی طرح, لیکن پڑھا کیا جاتا ہے رضو. ورضو عنہ, اور وہ راضی ہو گئے اللہ سے. ابھی ہے تو ماضی لیکن فیوچر کے معنی میں, کیونکہ ساری باتیں کس کی چل رہی ہیں, فیوچر کی چل رہی ہیں نا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں بھی پاس سے مراد کیا ہے کہ اللہ بھی ان سے راضی ہو جائے گا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو جائیں گے. جب وہ نعمتیں دیکھیں گے وہ بھی اللہ سے خوش ہو جائیں گے. ویسے تو دنیا ایمان والے آج بھی اللہ سے خوشی ہیں, لیکن وہاں ابھی تو پھر بھی یہ وسوسے آتے ہیں نا, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش میں ڈالا ہوا ہے, کبھی آزمائش ختم ہوگی, لیکن وہاں واقعی خوش ہو جائیں گے. اور اگر ہم اس کو ماضی کے معنی میں رکھیں تو بھی ٹھیک ہے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو اللہ سے راضی ہو گئے تھے دنیا میں اور اللہ ان سے راضی ہو گیا تھا. تو یہ دونوں تفسیریں ٹھیک ہیں. دوسری تفسیر کے مطابق اس کا مصداق سب سے پہلے صحابہ کرام ہیں جو ایمان لائے, نیک اعمال کیے, تبھی صحابہ کے ساتھ ہم رضی اللہ عنہ لگاتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا, کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے, تو سب سے پہلے تو صحابہ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے نا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, ذالک لمن, ذالک کا معنی یہ, لی من, لی کا معنی لیے, من کا معنی وہی الذین کے معنی میں نا, من وہ شخص یا وہ جو کہ, لمن خشیہ, خشیہ سمع کی طرح ڈرنا, خشیت ہے نا, خشیت الہی, خشوع و خضوع کہتے ہیں نا, تو خشوع تو خیر الگ چیز ہو جاتی ہے, تو خشیت خوف کو کہتے ہیں. ذالک لمن, یہ اس شخص کے لیے ہے جو ڈرے ربہو, اپنے رب سے. یعنی یہ جو نعمتیں ہم نے بیان کی ہیں اور اللہ کی رضا کا پروانہ جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. اب میں اس کا آسان ترجمہ کر دیتا ہوں, 7 منٹ باقی, آسان ترجمہ کر دیتا ہوں, پھر تفسیر بھی اسی میں انشاءاللہ ہو جائے گی, آسان ہے. لم یکن الذین کفروا من اہل, مجھے موبائل دیں اس میں میں پڑھ کے کرتا رہوں گا تاکہ وہ, لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. اگلا صفحہ کہاں ہے, رائٹ لیفٹ, ہاں صحیح ہے. اللہ نے فرمایا لم یکن الذین کفروا, نہیں ہوئے کافر لوگ اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے, منفکینا کہ وہ جدا ہو جاتے, کس سے, یہاں محذوف ہے, اپنے باطل دین سے, اپنے باطل دین سے الگ ہو جاتے, حتی تأتیہم البینہ, یہاں تک کہ ان کے پاس دلیل آ جائے. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو کافر اور مشرک لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے, لم یکن, یہ ایسے تھے ہی نہیں کہ جب تک ان کے پاس واضح دلیل آ جاتی اس وقت تک یہ باطل دین سے ہٹتے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. یعنی یہ ایسے تھے ہی نہیں کہ ہٹ جاتے باطل دین سے جب تک ان کے پاس دلیل نہ آ جاتی. مطلب یہ کہ اپنے کفر پہ اور گمراہی پر اتنے مضبوط تھے کہ یہ ہٹنے والے تھے ہی نہیں. ہٹنے کا چانس اس صورت میں تھا کہ ان کے پاس واضح دلیل آ جائے. یہ ہم ایسے موقع پہ یہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص بہت زیادہ گمراہ ہو نا, تو آپ کسی کو بھیجو کہ بھائی تم جاؤ اس کو جا کے سمجھاؤ, تو ہم کہتے ہیں وہ بندہ ایسا ہے ہی نہیں کہ وہ گمراہی سے توبہ کر لے.
تو آپ کی باتوں سے وہ توبہ کرنے والے ہیں جب تک وہ بالکل چڑھتے سورج کی طرح اس کے پاس دلیل نہیں آ جائے گی نا، لم یکن منفکینا، وہ دین باطل سے ہٹنے والا ہے ہی نہیں. سمجھ رہے؟ تو اب اس سیاق و سباق میں آپ سمجھیں، لم یکن الذین کفروا، اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب اور مشرکین میں سے. تو اب لم یکن منفکینا، وہ دین باطل سے ہٹنے والے تھے ہی نہیں، حتی تاتیہم البینہ، جب تک کہ واضح دلیل نہیں آ جاتی ان کے پاس. تو واضح یعنی اتنے زیادہ گمراہ ہو چکے تھے کہ جب تک اللہ تعالیٰ روز روشن کی طرح دلائل نہ بھیجتا وہ اسی گمراہی میں اور مزید گھستے چلے جاتے. پھر اللہ نے آگے بتایا واضح دلیل سے ہماری مراد کیا ہے، رسول من اللہ، اللہ کی طرف سے ایک رسول، یتلو صحفا مطہرہ، جو پاکیزہ صحیفے پڑھ پڑھ کے سنائے ان کو. تو جب تک رسول ان کے پاس نہ آ جاتا انہوں نے سیدھے راستے کو فالو کرنا تھا ہی نہیں، کیونکہ انسان سیدھا راستہ عقل سے پہچان لیتا ہے نا. تو یہ بت پرستی میں مبتلا ہیں، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، اور ان کے جو علماء ہیں وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور تحریف کر کے جو بھی گمراہیاں تھیں ان کی جن کو قرآن نے بیان کیا ہے، لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں، اور جو ہے وہ تورات میں تحریف کرتے ہیں. تو اتنے زیادہ گمراہ ہو گئے تھے کہ ان کے بڑے بڑے ماہرین بھی بیٹھ کے فیصلہ کرتے نا ہم نے اب سیدھے راستے پہ چلنا ہے، تو یہ چلنے والے نہیں تھے، نہ یہ بت پرستی چھوڑتے، تو قیامت تک اسی گمراہی میں پڑے رہتے. تو اب ان کی گمراہی اتنی زیادہ تھی، ایک اشکال کا گویا جواب ہے کہ اللہ کو رسول بھیجنے کی ضرورت کیا تھی. تو اللہ نے بتا دیا کہ تم اتنے گمراہ ہو گئے تھے کہ تم رسول بھیجے بغیر تمہارے سدھرنے کا چانس ختم ہو گیا تھا، تو اس لیے اللہ نے رسول بھیجا ہے، واضح دلیل بھیجی. اور واضح دلیل کیا ہے؟ وہ رسول جو باقاعدہ براہ راست اللہ کا کلام پڑھ کے سنائے، تو براہ راست اللہ کی طرف سے گائیڈنس اس پہ نازل ہو. یعنی وہ بھی اپنی رائے سے نہیں، بعض دفعہ کوئی لیڈر اچھا آ جاتا ہے نا جو اللہ کی ہدایات تو نہیں ہوتی لیکن اس کی اپنی عقل صحیح کام کر رہی ہوتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی لیڈر بھی آتا نا، عرب میں کوئی ایسا لیڈر پیدا ہو جاتا جو ان کو گمراہی سے نکالتا تو بھی ممکن نہیں تھا. ایسا شخص ان کو چاہیے تھا جو ڈائریکٹ اللہ سے ہدایت لے اور اللہ کے صحیفے پڑھ پڑھ کے سنائے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ گویا بتا رہے ہیں ان کو اس کی قدر کرنی چاہیے کہ تم اتنے گمراہ ہو چکے تھے، رسول کے آئے بغیر تمہاری ہدایت کا امکان تھا ہی نہیں. تو لم یکن الذین کفروا، لم یکن نہیں تھے کافر لوگ اور مشرکین، منفکین جدا ہونے والے، حتی تاتی، جدا سے مراد باطل دین سے جدا ہونے والے، حتی تاتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس دلیل آ جاتی. وہ دلیل کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، جس رسول جو تلاوت کرتے ہیں ایسے صحیفوں کی جو کیا ہیں؟ پاکیزہ ہیں، فیہا کتب قیمہ، جس میں سیدھی تحریریں، بالکل جیسے مشرکین کی باتیں ہوتی ہیں نا ہوائی، یہ والا بت فلاں کام کرنے کا، یہ فلاں کام کرنے کا، یہ یوں، تو ایسے ہوائی نظریات جو آج بھی ہندوؤں میں آپ کو ملتے ہیں اور باطل لوگوں میں. تو اللہ فرماتے ہیں ایسی سیدھی تحریریں ان کو چاہیے تھی جن میں بالکل سیدھی سیدھی، جیسے قرآن کی باتیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. صحیح ہے نا؟ امن جعل الارض قرارا، بلا بتاؤ زمین کو کس نے قرار بنایا. جو قرآن کے مضامین ہو تو بالکل فطرت کو اپیل کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ، جس میں تحریریں ہیں بالکل سیدھی، اور فیہا کتب قیمہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب. اب اللہ تعالیٰ اہل کتاب کی ایک شکایت کر رہے ہیں کہ اہل کتاب نے جو اختلاف کیا نا پیغمبر سے، یعنی پیغمبر تو ہم نے بھیج دیے لیکن اہل کتاب کیا کر رہے ہیں؟ وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی وہ پیغمبر سے اختلاف نہیں کر رہے، الا من بعد ما جاءتهم البینہ، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلیل آ چکی ہے. تو اہل کتاب کا تذکرہ اس لیے کیا کہ ان کو تو پہلے ایمان لانا چاہیے نا، ان کی تو کتابوں میں پیغمبر کا تذکرہ ملتا ہے. مشرکین مکہ تو بالکل ہی جاہل ہیں، تو ان کو تو ایمان لانا چاہیے تھا. تو اللہ فرماتے ہیں اتنی واضح دلیل آنے کے بعد بھی یہ اختلاف کر رہے ہیں، تو یہ اس کی علامت نہیں کہ دلیل واضح نہیں ہے، بلکہ دلیل واضح ہونے کے باوجود یہ ہٹ دھرمی کی وجہ سے اختلاف کر رہے ہیں. اور اللہ نے فرمایا وما امروا، ان کو پہلے بھی یہی بات کا حکم دیا گیا تھا. یعنی اسلام ان کو جس بات کا آرڈر دے رہا ہے نا، یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، اصل ان کے دین کی تعلیمات تو یہی ہیں. تو ان کو تو اور زیادہ فالو کرنا چاہیے کہ اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے بلکہ وہی دین ہے جو حضرت عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے. تو اللہ نے فرمایا وما امروا، ان کو نہیں حکم دیا گیا تھا یعنی ماضی میں، الا مگر اسی بات کا حکم دیا گیا تھا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ یہ اللہ کی عبادت کریں اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے. تو انہوں نے ان تعلیمات کو چھوڑ دیا، اسی کے لیے عبادت کو خالص نہیں کرتے. عیسیٰ ابن مریم کی بھی عبادت ہو رہی ہے اور جو ہے نا
یہود نے اپنے علماء کو معبود بنا لیا تھا، وہ کیسے، وہ ہم بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مخلصین لہ الدین حنفاء، بالکل سیدھا چلتے ہوئے، باطل دین سے بالکل سیدھا چلتے ہوئے۔ میں ترجمہ کر لوں اس کا، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور ان کو حکم دیا گیا تھا کہ نماز قائم کریں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیا کریں، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہی اس سیدھی تحریریں جو ہے نا، جو سیدھے صحیفے ہیں، ان کا طریقہ یہی تھا۔ تو پہلے جو تورات اور انجیل میں جو اللہ نے صحیفے نازل کیے ان میں بھی یہی بات تھی، اور قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، اور یہی چیز انہوں نے کیا کر دی ہے، چھوڑ دی ہے۔ ان الذی، اب آگے اللہ تعالیٰ دھمکی دے رہے ہیں جو لوگ کافر ہوئے اہل کتاب میں سے اور جو مشرکین ہیں، یعنی یہ بتا دیا کہ جو ہمارے پیغمبر آئے ہیں نا واضح دلیل کے ساتھ، اب یہ ان پر ایمان لانا آپشنل نہیں ہے کہ تم لانا چاہو تو لے آؤ، فالو کرنا چاہو تو کر لو، نہیں کرنا چاہو تو نہیں کرو۔ اللہ فرماتے ہیں اب دلیل آ چکی ہے۔ ان الذین کفروا، لہذا جو بھی انکار کریں گے، کفر کہتے ہیں انکار کرنا، اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، فی ناری جہنم، وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اولئک ہم شر البریہ، اور اللہ کی نظر میں وہ سب سے بدترین مخلوق ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اولئک ہم خیر البریہ، وہ سب سے بہترین مخلوق ہیں۔ جزاؤہم عند ربہم، ان کا بدلہ ان کے رب کے نزدیک، جنات عدن تجری من تحتها الانہار، ہمیشگی کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، جس میں ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے خوش ہیں۔ ذالک لمن، یہ اس شخص کے لیے ہے، خشی ربہ، جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ اس سورت کی تفسیر بھی ترجمے میں ہی آ گئی ہے، کوئی الگ سے تفسیر نہیں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، میں چاہ رہا ہوں تاکہ اسی ایپیسوڈ میں تفسیر بھی ہو جائے، کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ مشرکین مکہ اور یہود و نصارہ کو تو احسان ماننا چاہیے کہ اتنے زیادہ گمراہ ہو چکے تھے کہ جب تک اتنا شاندار نبی نہ آتا انہوں نے ایمان لانا تھا ہی نہیں، تو اللہ نے ان کے ایمان کے لیے ایسے شاندار پیغمبر کو بھیج دیا اور اس پر باقاعدہ اپنا کلام نازل کیا۔ تو اس کے باوجود یہ جو اختلاف کر رہے ہیں تو یہ دلیل کے آنے کے بعد اختلاف ہے جو قابل معافی نہیں ہے، اور لہذا قابل معافی نہیں ہے تو جو ایمان نہیں لائیں گے ان کا یہ حشر ہوگا، اور جو ایمان لائیں گے ان کو یہ جزا ملے گی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔